السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ تو دوستو، کافی دنوں سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کہ میں تھوڑی طبیعت خراب تھی، تھوڑے منہ کا مسئلہ تھا، اس لیے آواز نہیں نکل رہا تھا۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ولاگ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے والے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے۔ تو آج کا ہماری ویڈیو آپ تمام ویورز، تمام بھائیوں اور تمام بہنوں اور جتنے بھی میرے ویور چھوٹے بڑے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خصوصاً قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس ویڈیو میں کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان قیامت کی نشانیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب ہو گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہیں، چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوں گی اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی نہیں ہوں گی رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہوں۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئیں لیکن وہ بالکل بعینہ رونما ہوں گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، متعدد احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم ان احادیث کا ذکر کیے بغیر ایک ہی سیاق میں انہیں بیان کریں گے، کیونکہ ہر ایک نشانی کی حدیث ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی اس حوالے سے تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے اس موضوع پر خاص اور متعمد کتابوں کے مطالعے کی رہنمائی کریں گے۔ قیامت کی چند چھوٹی نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر امواس میں رونما ہونے والا طاعون، دولت کی فراوانی اور زکوٰۃ کے مستحقین، معدم ہونا، فتنوں کا ظہور پذیر ہونا۔ انہی فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور صفین، خراج کا رونما ہونا، واقعہ ہجرہ، قرآن کریم کو مخلوق ہے، حجار میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا،
یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان میں سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے تواتر کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ شریف نبوی کی مشرقی جانب حجرے کے عقب آگ لگی جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا، اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ زنا عام ہو جائے گا، سودی لین دین بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ ہر سمت آلات موسیقی عام ہونا، شراب نوشی کی کثرت، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق لونڈی اپنی مالک کو جنم دے گی۔ اس حدیث کے مفہوم کے متعلق متعدد اقوال ہیں، تاہم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ اہانت اور گالم گلوچ والا برتاؤ کرتا ہے۔ قتل عام ہونا، زلزلے کثرت سے آنا، زمین دھنسنے، چہرے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہونا، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، جیسا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا نظام چل رہا ہے۔ مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا، درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا، رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ، قسطنطنیہ فتح ہونا۔ قیامت کی بڑی نشانیاں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی وہ چھوٹی تھی، اب جو بتا رہا ہوں یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ ان سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کی ہیں، جو کہ 10 علامات ہیں۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے پر دوسری اس کے فوری بعد ظاہر ہوگی۔
صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانوروں کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، یاجوج و ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے پر دوسری اس کے فوری بعد ظاہر ہوگی۔ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، یاجوج و ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایسی کوئی صریح نص نہیں ہے جس میں ان علامات کی ترتیب کا ذکر ہو۔ اس ترتیب کو جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی، اور ایسی کوئی صریح نص نہیں ہے جن میں ان علامات کی ترتیب کا ذکر ہو۔ اس ترتیب کو مختلف نصوص سے کشید کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا قیامت کی بڑی نشانیاں ترتیب کے ساتھ رونما ہوں گی؟ تو انہوں نے جواب دیا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کی ترتیب تو معلوم ہے، جبکہ کچھ غیر مرتب ان کی ترتیب کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ مرتب نشانیاں 3 ہیں: عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج اور دجال۔ ان میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے دجال ظہور پذیر ہوگا، اور پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، اور پھر یاجوج و ماجوج رونما ہوں گے۔ علامہ سفارنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقیدے
کی کتاب میں ان کی ترتیب ذکر کی ہے، تاہم اس ترتیب میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جس پر اطمینان قلب ہوتا ہے، لیکن کچھ پر قلبی اطمینان نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں ترتیب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کی علامات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے ہی یہ رونما ہوں گی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت کا رونما ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے قیامت کی رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ تو ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ولاگ 619 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی والے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔